سلسلے میں سارا درس ہوگا۔ تو خطبہ نکاح میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحتیں دی ہیں، تو سب سے پہلے تو ذرا ہم اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے ذرا بیان کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ اے لوگوں، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں میں سے مردوں اور عورتوں کو بکثرت پھیلا دیا، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جس کے نام کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رحموں کا تقاضوں کا بھی خیال رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صاف اور سیدھی بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، یعنی جب تم یہ سب کچھ کرو گے تو پھر اس کے جواب میں اللہ تمہیں کیا دے گا؟ وہ تمہارے اعمال صحیح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، یعنی تمہاری مغفرت کر دے گا۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے ایک بہت بڑی کامیابی کو پا لیا ہے۔ یہ مختصر سا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، سنت تھی کہ ہر خاص موقع پر، ہر عام موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ آپ اس کو سنتے ہیں جیسے جمعے کا خطبہ ہے، اسی طرح سے خطبہ نکاح کا جو تصور ہے وہ دور زمانے سے آ رہا تھا، یعنی جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ رائج تھا، لیکن اس زمانے میں جو ہے لوگ، عرب کے لوگ کیا کرتے تھے کہ صرف اپنے لوگوں کی، اپنے بزرگوں کی کہانیاں بیان کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے اس کو جاری رکھا، یعنی خطبہ نکاح کے وقت خطبہ دیا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، اور اس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوتی تھی۔ اور نکاح ایک عبادت ہے، نکاح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت کہا، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کی اور عبادت ہے، جیسے آپ کی نماز عبادت ہے، جیسے آپ کا روزہ عبادت ہے، جیسے حج ہے، عمرہ ہے، اسی طرح سے نکاح بھی عبادت ہے، نکاح سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، تو جو کوئی میری سنت سے انحراف کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی میری امت سے ہی خارج ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا، یعنی آپ دیکھیں کتنی بڑی حدیث ہے کہ صرف آپ نکاح کرنے سے آپ کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ نکاح سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نکاح کے وقت، عین نکاح کے وقت اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم مل رہا ہے۔ نکاح کی ضرورت ایک مہذب معاشرے کو ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ اغیار میں چل جائیں، اگر آپ مغربی معاشرے میں دیکھیں تو وہاں تو نکاح کو ضروری نہیں سمجھا جاتا، لیکن اسلام جو ہے نکاح کو بہت اہمیت دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ دیکھیں سورہ روم کی 21 آیت ہے، اس میں ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، تم میں سے تمہارے لیے جوڑا اس لیے بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی نکاح کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں، ایک گھر میں سکون قائم ہو، انسان کی پرسنالٹی میں سکون آ جائے،
انسان کی پرسنالٹی مکمل ہو جائے. ٹھیک. اب آپ دیکھیں کہ عین شادی کے موقع پر، عین نکاح کے موقع پر جو خطبہ دیا جا رہا ہے، اس میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ہے تقویٰ کا معاملہ، کہ تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ڈر کو، پرہیزگاری کو. پرہیزگاری کس چیز کی؟ گناہ سے پرہیزگاری، گناہ سے پرہیز کرنا. میڈیکل میں سمجھتے ہیں نا، جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کچھ میڈیسن لکھ کے دیتا ہے، پھر آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ کچھ پرہیز بھی ہے. وہ پرہیز یہ ہوتا ہے، کچھ غذاؤں کے بارے میں کہہ دیتا ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ یہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے پرہیز. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے پرہیز. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے پرہیز. اللہ کی اطاعت کا نہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننا، یہ تقویٰ کے اگینسٹ ہے. تقویٰ سمجھ رہے ہو؟ تقویٰ کسے کہہ رہے ہیں؟ دیکھ، تقویٰ بڑا امپورٹنٹ. تقویٰ کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ ہاں ہونا، دل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تقویٰ کا مقام یہ ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو ذرا ہم تقویٰ کو سمجھیں نا، کہ کیا واقعی ہم تقویٰ والے ہیں. کیونکہ تقویٰ ہی وہ بنیادی شرط ہے کہ جو ہدایت کے لیے ضروری ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہدی للمتقین، ہدایت ہے کس کے لیے؟ تقویٰ والوں کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ بھی نہیں مانگ رہا، بس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تقویٰ، پہلے اپنے اندر تقویٰ بٹھا لو، پھر تم ہدایت کی. اکثر ہم پوچھتے ہیں نا سوال، اپنے آپ سے بھی کرتے ہیں، میرے پاس بھی آتے ہیں کہ بھئی ہم ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہیں، ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، ہم دیندار ہونا چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں، ہم سے تو ہوتا ہی نہیں. تو اس کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز کیا اختیار کرنی ہے؟ وہ ہے تقویٰ، اللہ کا ڈر اپنے اندر بٹھا لینا. اچھا، ہم جو انسان ابھی معاشرے میں اللہ سے بہت دور ہو گئے. ہم جرثوموں سے ڈرتے ہیں، کرونا وائرس سے ڈرتے ہیں، اور کوئی وائرس کا اگر ہمیں پتہ چل جائے ہم اس سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے لیے ساری احتیاطی تدابیر، ساری SOPs فالو کر لیتے ہیں. اور جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، ہم اس سے نہیں ڈرتے. کیونکہ اگر ہم ڈرتے ہوتے تو ہمارے معاشرے کا یہ حال نہ ہوتا جو اب ہے، ہماری زندگی کا یہ حال نہ ہوتا جو ہے. آپ دیکھیں آج کے درس میں اور کچھ نہیں تو اپنے اندر جھانکنے کے لیے ایک دفعہ جھانک کر دیکھیں، جھانکنے کا موقع ملے گا. ذرا آج جا کے اپنے گھر میں دیکھیے گا، اپنے اندر جھانک کے دیکھیے گا رات کو سونے سے پہلے کہ میں اللہ سے کتنی ڈرتی ہوں. اچھا، اس کی کسوٹی کیا ہوگی؟ آپ کہیں گے، آپ کا دل تو کہہ دے گا، آپ زبانی بھی کہہ دیں نہیں اللہ سے ہم بہت ڈرتے، لیکن اس کی کسوٹی کیا ہے؟ تقویٰ کی کسوٹی کیا ہے؟ آپ کے اعمال، آپ کی زندگی، آپ کے اعمال میں تقویٰ کتنا ہے. جیسے میں نے پچھلی کلاس میں بھی آپ کو سنائی تھی نا، ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکالمہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی کعب سے پوچھا، ابی کعب تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں امیر المومنین، کیا ان کو نہیں پتا ہوگا؟ ان کو پتا تھا، مگر یہ آپس میں ڈسکس کیا کرتے تھے. یہ ہماری طرح کپڑوں کو ڈسکس نہیں کرتے تھے، یہ ہماری طرح برانڈز کو ڈسکس نہیں کرتے تھے، یہ ہماری طرح رسوم و رواج کو ڈسکس نہیں کرتے تھے. یہ لوگ دین کو ڈسکس کرتے تھے، دین کی باتوں کو ڈسکس کرتے تھے، اللہ کی باتوں کو ڈسکس کرتے تھے. ایک دوسرے سے جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ اگر اور بھی علم میں اضافہ ہمارا ہو سکے تو ہو جائے. سوچنے کی بات ہے نا. یعنی امیر المومنین ابی کعب سے پوچھا، ابی کعب کا مقام بہت بڑا، لیکن حضرت عمر کا مقام بھی تو کتنا خوبصورت ہے، کتنا بڑا ہے. تو وہ پوچھ رہے ہیں ابی کعب بتائیے ذرا تقویٰ کسے کہتا ہے. اور ابی کعب نے، حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اس کی ایک ایگزیکٹ ڈیفینیشن نہیں دی، بلکہ کیا کہا، ایک مثال کے ذریعے سے سوال کا جواب ذرا ایک مثال میں دے دیا، سوال کا جواب سوال دے دیا. کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر ارد گرد جھاڑی دار
वो झाड़ियाँ हों, कांटेदार झाड़ियाँ हों, कांटे हैं उसमें, झाड़ियाँ हैं उसमें कांटे हैं, तो आप उसमें से कैसे गुजरेंगे? अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत अंदाज होता है तालीम का कि आपकी तमाम हिस्सियात को जगा दिया जाए। आपसे कहा जाए कि आप पहले खुद ढूंढें कि आप बताइए, आप इसका जवाब आपके, क्योंकि जवाब आपके अंदर होता है बात का। तो कहा कि आप अगर कांटेदार झाड़ियाँ हों तो उसमें से कैसे गुजरेंगे? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़रा बताइए आप कैसे गुजरेंगे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ज़ाहिर है दामन समेट के गुजरूंगा। तो अभी क्या आपने फरमाया कि यही तकवा है, यही तकवा है। समझे क्या इससे? समझे हम ये कि इर्द गिर्द तो झाड़ियाँ होंगी, इर्द गिर्द तो कांटे होंगे, मगर वो कांटे जहन्नुम के कांटे हैं। दुनिया में ऐसे ही तो गुजर करना है। ये दुनिया पूरी कांटे वाली है। इस दुनिया में शैतान के बिछाए हुए बहुत सारे कांटों के रास्ते हैं और उसके दरमियान में से आपको गुजरना है। अच्छा, थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन आप देखें इसमें एक आसानी भी है कि जिसका दामन थोड़ा वैसे ही सिमटा हुआ होगा तो उसको मज़ीद समेटने में और आसानी होगी। मसलन अभी मैं आई, ये शॉल भी ऊपर पहनी हुई थी, अगर ये शॉल नहीं होती तो बैठने में और आसानी होती या चलने में और आसानी होती। अगर हम अपने जैसे कहते हैं ना कि चादर में ही रहेंगे तो इसमें एक जवाब भी है। तो आपको इस दुनिया के कांटों में से गुजरना और आसान होगा। जितना आपका दामन कम, जितना आपका लिबास जो है वो बिल्कुल मुख्तसर, ज़रा करीब, इतना ही आपका गुजरना आसान। और जितना आप फैला फुलू के गुजरेंगे उतना ही ज़्यादा उलझेंगे। इसमें भी एक बात है ना। तो उन्होंने कहा कि दामन हम तो समेट के गुजरेंगे, तो कहा यही तकवा है। अब आप, अच्छा हमारा माशरा क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम क्या समझते हैं कि भाई सारे ये ज़रा कांटे इधर उधर हो जाएं, ये साइड पर कर दिए जाएं, जब सड़क खाली हो जाएगी तब हम गुजरेंगे, नहीं तो हम नहीं गुजरेंगे। ये अल्लाह का सिस्टम नहीं, ये अल्लाह का तरीका नहीं। ये दुनिया एंजॉयमेंट की दुनिया नहीं है, ये दुनिया आजमाइश की दुनिया है। वो कांटे आपकी आजमाइश हैं कि आप उलझते हैं इसमें या नहीं उलझते। आपको अपना दामन बचाना है, आपको बताना है कि हम कैसे मोमिन हैं। मोमिन आप देखिए जगह जगह आपको, आप सूरह फुरकान में देख लें, इबादुर रहमान का मामला देख लें तो वो भी इस तरह से खामोशी से गुजर जाना है। कालू सलाम, ठीक है ना, उनको कहें खामोशी से, जाहिलों को इस तरह से कहते हुए उनसे उलझना नहीं है, ठीक है ना। तो एक तो बात ये, फिर आप देखिए तकवा की ज़िंदगी जो है ना वही दरअसल कामयाबी की ज़िंदगी। क्योंकि आप देखिए कि एंड में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं इसमें कि अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे। अब आप देखिए निकाह का मौका है। अच्छा, ख़वातीन उस वक्त भी थी। आप कहते हैं हमारे जज्बात होते हैं, हमारे एहसासात होते हैं, हमने अच्छे कपड़े पहनने होते हैं, हमें लिपस्टिक लगानी होती है, हमें तैयार होना होता है। क्या उस वक्त ख़वातीन को नहीं जज्बात है? क्योंकि अल्लाह ने जो चीज़ें बनाई है ना वैसी ही बनाई है, अज़ल से वैसी आ रही हैं। जैसे हज़रत आयशा कहा करती हैं कि मेरे पास एक ज़माना था 5 दिरहम का एक लिबास था। जब किसी की शादी होती थी तो वो मुझसे ले जाती थी और फिर वापस कर देती थी, ठीक है ना। तो यानी कि सजने इसी तरह से गाज़ा होता था उस ज़माने में। जैसे आज के ज़माने में कॉस्मेटिक्स होते हैं ना, तो उस ज़माने में कोई गाज़ा होता था, वो उस ज़माने की ख़वातीन चेहरे पे भी लगा लिया करती थी और लिप्स पे भी लगा लिया करती थी। वो सॉर्ट ऑफ लिपस्टिक आपकी हो जाती थी। तो बनने संवरने पर एतराज़ नहीं है, लेकिन उसमें असराफ पर एतराज़ है। उसके बाद होने वाली बेपर्दगी पर जो है एतराज़ है। अगर हम देखिए 2 इवेंट जो है ना इंसानी ज़िंदगी में, जो मैं एनालिसिस करके अभी हमेशा मैं समझाती हूँ कि 2 पूरी इंसानी ज़िंदगी में, पूरे इंसानी माशरे में 2 इवेंट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें हम आपे में नहीं रहना चाहते। एक मैयत का मामला होता है, एक मौत के वक्त हम बिल्कुल अल्लाह के अहकामात को भूल जाते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। और एक शादी के वक्त, एक शादी के मौके हम समझते हैं क्योंकि अभी हम खुशी की हालत में हैं इसलिए हमारा जो दिल चाहे करें।
اور ہمیں کرنے دیا جائے. یہ سب سے غلط بات ہے. اچھا اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں جو میں نے ابھی جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے بڑی ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کے دور میں ایسے معاملات نہیں ہوتے تھے جو اب ہمارے وہاں پہ ہوتے ہیں. آپ کو میں ذرا 2-3 واقعات بتاتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے بہت سارے نکاح کیے. ان میں سے کچھ غریب بھی تھے لیکن کچھ اتنے امیر تھے کہ حکومتیں بھی ان کی قبضے میں تھی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب فاتح ہو گئے تھے تو شام کے گورنر اور پورا ایک اسلامک ورلڈ تھے تو اس وقت بھی شادیاں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں تو بڑی سادگی سے کی. ایک تو یہ جو فاطمی جہیز کا جو تصور ہے نا, یہ اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جہیز نہیں دیا تھا. حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتے تھے. ان کو پالا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھا. تو ان کی ظاہر سی بات ایک طرح سے ذمہ داری دونوں طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی. اچھا پھر جب ان کی شادی ہونے لگی تھی, ان کا نکاح ہونے لگا تھا حضرت فاطمہ سے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ہی کہا کہ آپ کے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس ایک زرہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو ہی بیچ دو اور مہر تو دینا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ مہر اتنے ضروری ہے کہ مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. مہر یعنی اس کا ایک ذکر ہونا, تذکرہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس میں مہر معجل اور معجل کا معاملہ ہے, وہ بالکل دونوں چیزیں, لیکن اصل مسنون مہر وہی ہوتا ہے کہ جو کہ فوری ادا ہو جائے. نمبر 2 یہ کہ جو کم سے کم ہو. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین مہر وہ ہے جو سب سے کم ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ مہر کا بھی سوال اکثر بیٹھتا ہے. آج کی کلاس ہی کہوں گی سارٹ آف کہ آج میں آپ جو ہے اگر آپ اینڈ میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم بھی دوں گی, آپ چاہیں تو سوال جواب بھی کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, لیکن آج میں آپ کی کوشش پوری کروں گی کہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب, آپ کے ذہن کے جو سوال ہیں ان کے جواب آپ کو کم از کم کلیئر کر دوں. ٹھیک ہے, تو مہر کا معاملہ بھی اکثر و بیشتر میرے سامنے اٹھایا جاتا ہے کہ کتنا ہونا چاہیے. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ تر جو مہر دیا اپنی ازواج مطہرات کو 500 درہم تھا. اس کی جو اماؤنٹ بنتی ہے موسٹ آف. ٹھیک ہے, لیکن اس میں کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ہم صحابہ کرام کا دیکھیں تو لوہے کی انگوٹھی کو بھی مہر قرار دیا گیا. اسی طرح سے قرآن کسی کو یاد کرا دینا, یعنی اپنی بیوی کو یا اپنے شوہر کو, تو وہ بھی مہر شمار کیا گیا, یعنی اس کی اجازت دی گئی. تو مہر کم سے کم بھی ہو سکتا ہے, مہر زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اتنا ہو کہ جو آپ کی ادائیگی فوری طور پہ ہو سکے. اور پسندیدہ کون سا ہے؟ جو کم ہو. ایک بات. ٹھیک ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ ٹھیک ہے وہ زرہ آپ بیچتے ہیں. وہ زرہ خریدی کس نے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ زرہ خرید لی. ٹھیک ہے, اب زرہ آپ کو پتہ ہے کہ جنگی آلہ ہوتا ہے, آلات میں سے جنگی سامان ہے, وہ تو چاہیے ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے نا, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں اپنی طرف سے گفٹ کر دی تھی. وہ زرہ ایک دفعہ خرید لی تاکہ ان کی خودداری پر بھی کوئی حرف نہ آئے, ان کے پیسے بھی دے دیے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ظاہر ہے وہ بیچ دی تو وہ, اور پھر ان پیسوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ سامان ڈلوایا, اور وہ سامان بالکل بیسک تھا. وہ ویسے بھی ہمارے جہیز سے میچ نہیں کرتا. پہلی بات تو جہیز ہے ہی نہیں اسلام میں, یہ انڈین رسم و رواج میں سے, یہ ہندوازم میں فرسٹ آف آل تو یہ بتا دوں. ٹھیک ہے, اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کچھ سامان جو ضرورت کا ہوتا ہے, کیونکہ اچھا اس زمانے میں ویسے بھی نیوکلیئر فیملی سسٹم ہوتا تھا اور ایک حجرے کے تو گھر ہوتے تھے, تو گھر کسی نے گفٹ کیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ایک صحابی نے. تو گھر کا تو انتظام ہو گیا اور ایک حجرے کا تو انتظام ہو گیا. اب اس میں چاہیے تھا ظاہر ایک مشکیزہ چاہیے تھا, چکی چاہیے تھی پیسنے کے لیے. تو وہ جو بیسک سامان ہوتا ہے, مشکیزہ, تکیہ اور چکی, ٹھیک ہے, ایک پیالہ پانی پینے کے لیے, اس طرح سے بیسک, بالکل بیسک نیڈ والا جو سامان ہے, گدا چھوٹا سا, وہ سامان جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس پیسے سے ڈلوا دیا. اب اس میں کچھ بھی اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں کی. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو یہ بات کہتے ہیں جہیز کا معاملہ, تو پھر مجھے بتائیں کہ حضرت ام کلثوم کو کون سا جہیز دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سا جہیز دیا تھا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سا جہیز دیا تھا؟ کوئی جہیز نہیں دیا تھا.
یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک بیٹی کو دے دیں اور باقی بیٹیوں کو نہ دیں. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں ہدیہ جو اولاد میں دیا جاتا ہے یہ بھی آج آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے. تو اس میں برابری ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے تھے, نعمان بن بشیر, اور وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے سوال کیا اور انہوں نے جو ہے ایک غلام جو ہے وہ ہدیہ کر دیا تھا اپنے ایک بیٹے کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا چاہتے تھے کہ میں نے ایک غلام دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, کیا تم نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھی ایک غلام دیا ہے؟ یعنی گفٹ جب آپ دیتے ہیں تو اولاد میں برابری بڑی ضروری ہے. یہ ایک اور جو میل پریکٹس کہوں گی جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے, جو نہیں ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے پھر رشتوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں. تو ماں باپ اچھی طرح سے سوچ لیں اور سمجھ لیں کہ اگر وہ کوئی چیز, کوئی گفٹ وہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ برابر لیول پہ ہونا چاہیے, پھر وہ دوسری کو بھی اتنا ہی دیں. اچھا, جب اس شخص نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں دیا, دوسرے بیٹے کو میں نے غلام نہیں دیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا. چنانچہ اس شخص نے اس سے بھی اپنے جو ایک بیٹے کو جو غلام دیا تھا وہ واپس لے لیا تھا. سمجھ آ گئی بات؟ ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز نہیں دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کسی بیٹی کو نہیں دیا تھا. وہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرہ بیچ کر جو سامان تھا وہی دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, وہی تھا, وہی ڈلوایا تھا. اچھا, اب ایک تو یہ بات. پھر اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اب میں آپ کو کچھ اور, حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک صحابی تھے, تو جب وہ گورنر ہو گئے, آپ کو پتہ ہے کہ فتوحات ہوئی تھی, تو پورا جو ہے یہ جو سارا علاقہ ہے مسلمانوں کے انڈر آ گیا تھا. تو انہوں نے نکاح کیا. تو جب نکاح کیا تو سسرال والوں نے مکان کو تھوڑا سجا دیا. تو انہوں نے سسرال والوں کو کہا کہ کیا تم نے یہاں پر کیا کوئی کعبہ کندہ کر دیا, مطلب اتنا سجا ہوا تو کعبہ ہو سکتا ہے, آتے ہیں انہوں نے جملہ کہا. اور پھر کہا کہ کیا تمہارے مکان کو بخار چڑھا ہوا ہے. اب یہ حدیث کے الفاظ بیان کر رہی ہوں میں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, جو تم نے کپڑے پہنا رکھے ہیں اس مکان کو. اب انہوں نے, اب آپ دیکھیں اس زمانے میں سجاوٹ ذرا ہمارے جیسی, جیسے کمکم اس ٹائپ کی تو چیزیں ہی نہیں تھی, لائٹ ہی نہیں تھی. تو وہ ایسے ہی ہوتا تھا جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی یعنی کپڑوں سے سجا دینا, کوئی پیپر کا کوئی ایسا معاملہ, کوئی پیپر بھی اس زمانے میں نہیں ہوتا, کوئی ایسی سجاوٹ, کیونکہ کپڑوں کا ذکر آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ رنگ برنگے کپڑے لٹکا دیے ہوں. تو تم کہنے لگے کہ تم نے یہ کیا کپڑے پہنا رکھے ہیں مکان کو. جواب ملا, آپ کی شادی کے لیے سجایا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مکان میں رہنے سے منع کیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف بھیجیں, یہ ان کا ادب ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ تو بڑے آرام سے آپ سن رہے ہیں نا, تو کوئی درود شریف کے بغیر نام نہ لے. ٹھیک ہے, میں پڑھ رہی ہوں, میں بھی بھیجتی ہوں, آپ بھی درود شریف بھیجیں گے. تو جب آپ یہاں سے اٹھیں گے تو بہت سارے درود کے بھی اجر سمیٹ کے اٹھیں گے. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرتا ہے, رحمت نازل کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم سب کو اللہ کی رحمت چاہیے. صحیح ہے. تو جواب ملا کہ آپ کی شادی کے لیے سجایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان اس طرح سے مکان میں رہنے میں منع فرمایا جس کو کپڑوں سے سجایا گیا ہو. پھر انہوں نے کیا کیا, اب آپ دیکھیں عین شادی کے وقت ہی ہو رہا ہے کہ پہلے مکان کی ساری زینت اتار کے رکھی, ساری زینت اتار دی, اس کے بعد مکان میں داخل ہوئے. اب جب مکان میں داخل ہوئے تو بہت سارے غلام اور باندیاں دیکھی کہ وہ خدمت میں حاضر ہوئی. لگتا ہے سسرال والے بڑے پیسے والے تھے. اس پر فرمایا, اب آپ دیکھیں کہ ایک چیز سے نکلے تو وہ دوسری چیز. اس پر فرمایا کہ سب قیامت میں یہ سب چیزیں جو, اب آپ دیکھیں غلام اور لونڈی, اور وہ گورنر تھے. پروٹوکول آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو اگر پروٹوکول لیا جائے تو ہم تو بہت ساری جو ہے اس پہ اپنی توجیحات پیش کر دیتے ہیں. مگر انہوں نے کیا فرمایا, انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ سب قیامت میں حساب و کتاب دینے کا ذریعہ بن جائیں گے میرے لیے, اس لیے میں ان کو نہیں لے سکتا. اب آپ حالانکہ دیکھیں گفٹ میں دیا جا رہا تھا, سسرال والوں کی طرف سے گفٹ دیے جا رہے تھے, اور غلام لونڈی خدمت کے لیے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں لوں گا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آگے اور بڑھے تو اور تھوڑا سا ساز و سامان دیکھا. اب حالانکہ اس زمانے میں ہماری طرف فریج ٹی وی تو ہونے سے رہے. ٹھیک ہے,
उस ज़माने का साजो सामान भी कुछ ऐसा ही होगा ना भाई, कोई बिस्तर दे दिया होगा, कोई है ना कुछ कपड़े दे दिए होंगे, बेसिक चीज़ें ही थी ना उस ज़माने में। तो उस ज़माने जब साजो सामान देखा तो उसमें फिर मज़ीद खफा हुए और फिर उस सारे सामान को इकट्ठा करके वापस किया। उसके बाद आगे आए तो बहुत सी औरतें जमा थी जो दुल्हन को रुखसत करने के लिए आई हुई थी, दुल्हन के इर्द गिर्द बनी हुई थी। उन सबको उठाया, ठीक है, और उसके बाद अपनी बीवी के पास गए, उन सबको उठा के वापस कर दिया। तो आप देखें कि इससे हमें क्या पता चला कि अब उस ज़माने में जो हम कहते हैं ना कि भाई वो ज़माना अलग था तो ये ज़माना अलग था, तो याद रखिए कि उस ज़माने में भी पैसे इशू नहीं थे, लेकिन उनकी सोच जो थी ना वो दीनदार थी। उनके दिमाग में, उनके जज्बात में, उनके एहसासात में तकवा था, अल्लाह का डर था, ठीक। फिर इसी तरह से हज़रत इब्ने उमर की शादी में मकान सजा दिया था कुछ लोगों ने। तो हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने शिरकत से मना फरमाया कि कहा कि, और बाकायदा फतवा जारी कर दिया कि इस मकान में जो है नहीं जा सकते, इस मकान में जिसमें जो शादी के लिए सजाया गया। और चनाचा वो मकान में जैसे होता है ना इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो सजा देते हैं, तो वो सजावट हटाई गई थी, ठीक है। इसी तरह से एक और वाक़या आता है तारीख़ के औराक़ में कि एक गवर्नर थे कि उन्होंने एक बारात की रुखसती देखी जिसमें बहुत से लोग रोशनी में दुल्हन को लिए जा रहे थे। तो आपने दर्रा लेकर सबको मारना शुरू कर दिया, सब दुल्हन को छोड़कर भाग गए। अगले रोज़ खुतबा दिया कि खुदा ऐसे लोगों पर लानत करे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ख़िलाफ़ शादी की। आमीन। सही। अब आप देखिए, ये तो मैं कुछ थोड़े से औराक वो बता रही हूँ कि अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस, आपको पता चले कि प्रैक्टिस होती है, होती आई है, हो सकती है। अभी क्योंकि लाइव जा रहा है तो मैं पर्सनल मामला में नहीं बता सकती, अदरवाइज मेरे जो स्टूडेंट्स हैं दे नो कि मैं पर्सनली बताती हूँ कि पर्सनली मैंने इनको बहुत पहले अप्लाई भी किया है। जिन चीज़ों को थोड़ा सा प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है, इसमें मैं ये नहीं कह रही कि प्रेशर, लोगों का प्रेशर होता है थोड़ा सा, लेकिन स्टेप लेना पड़ता है। अच्छा, अब आप देखिए कि हम अब आ जाते हैं अब हमारी शादियों के ऊपर। हमारे मामलात क्या होते हैं? हमारे मामलात ये होते हैं कि हम सबसे ज़्यादा फजूल खर्ची करते हैं इस मौके पे, स्पेशली जैसे हमें कोई सर्टिफिकेट मिल गया है फजूल खर्ची का। बनी इसराइल में आता है कि फजूल खर्ची मत करो, इसलिए कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। अच्छा, हमारी शादी का मामला जो होता है वो सारा का सारा फजूल खर्ची होता है। कपड़े ऐसे नहीं कि हमारे पास नहीं है, नहीं वो कपड़ा चाहिए और नए जोड़े पर। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि दुल्हन या दूल्हा, पूरी मतलब मैं कहती हूँ वो जो होते हैं ना अब्दुल्ला दीवानी वाले जो है ना क्या किसी गैर की शादी में, यानी सबको पड़ जाती है कि हमने नया जोड़ा, फलाने की शादी है, फलाना। आप देखिए कहीं दूर पड़े किसी का, अब तो शुक्र है सफ़ीद वाला का मामला हो गया, थोड़ा सा लिमिटेड शादियाँ होने लगी हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, हमारी अगर ख़ानदान में या बिरादरी में कोई शादी का मामला आ जाए तो पूरा ख़ानदान ऐसा लगता है बाज़ार पहुंचा हुआ होगा, सबको नए जोड़े चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कोई कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, मगर चाहिए, हमें नया जोड़ा चाहिए, हमें नया जोड़ा पहनना है क्योंकि शादी है। फिर इसके साथ हमें मैचिंग का पर्स चाहिए, हमें मैचिंग की चप्पल चाहिए, हर चीज़ हमें नया कर, फिर ख़ुद भी नया बनना है ना, फिर ब्यूटी पार्लर जाना है। अब सोच रहे हैं कि हम तो पुराने ही हैं, बाकी सब चीज़ें नहीं आ गई, तो चलो जी अब ब्यूटी पार्लर जाओ, हमने तैयार होना। अच्छा, ये सब किस लिए हो रही थी? नंबर 1 फजूल, एक नहीं कई गुना शामिल हो रहे हैं, फजूल खर्ची प्लस रियाकारी। रियाकारी है या नहीं है? अच्छा, रियाकारी की तारीफ क्या है? किसी दूसरे को दिखाना। और हदीस में क्या आता है? रियाकारी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिर्क असगर है और शिर्क करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अब इस पूरी लाइन को समझ लें। आप ये सारे काम आप किससे भी पूछ लें,
اچھا مجھ سے کیونکہ میں اگر پردے میں ہوتی ہوں تو اگر نہیں یقین ہے تو میں تو کپڑے نہیں نہ بنواتی ہوں نہ مجھے پہننے ہوتے ہیں اس طرح چینج کر کے، کیونکہ میں نے کس کو دیکھنا ہے. تو میں نے دیکھا بڑی سمپل سی میری تیاری ہوتی ہے، بڑی بالکل سمپل سی. ایون بعض اوقات اگر میری کوئی ارادہ بھی ہو تو بھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. لیکن اب ان کو پوچھیں جو تیار ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کیوں تیار ہو رہے ہیں، تو لوگ آئیں گے نا، لوگ دیکھیں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. حدیث میں کیا آتا ہے، جس نے شہرت کا لباس پہنا وہ کدھر جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ شہرت کا لباس جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. اچھا ہم تو پہنتے ہی شہرت کا لباس، جس نے دکھاوے کا لباس پہنا وہ شہرت کا لباس ہو گیا نا. اچھا ہم لباس کیوں پہنتے ہیں، ہم نے شہرت کسے کہتے ہیں، دکھاوا، ٹھیک. تو اب ہماری ساری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کسی میں آپ بتائیں بھی بہت سی شادیاں اس لیے ہیں جو بالکل سلیکٹڈ اور اس میں تو لوگوں نے کہا کہ ہمارا تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہوا، ہم تو کچھ بھی کپڑے تھے پہن کے چلے گئے، ہم تو کیسے بھی ہوئے تیار ہو گئے کچھ میں. تو اس کا مطلب ہے کہ سارا جو معاملہ یہ تھا یہ آپ کا لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا نا، اپنے لیے تو کوئی نہیں کر رہا تھا. تو مجھے بتائیں آپ اپنے گھر میں کتنی دفعہ تیار ہوتے ہیں ایسے جیسے کہ شادی میں جانے کے لیے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں آپ لوگ، نہیں ہوتے نا. تو پھر آپ ریاکاری کر رہے ہیں نا، آپ کس سے جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے آپ سے تو سچ بولیں کہ ہم ریاکاری کر رہے ہیں، مانیں اس بات کو. گناہ اس وقت آپ کا اور کم ہو جاتا ہے، کم از کم آپ اس پہلے درجے پر تو آ جاتے ہیں جب آپ اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں ہم سے یہ گناہ ہوا ہے. آپ کم از کم نادم تو ہوں کہ ہم سے یہ گناہ ہوا ہے، ہم نے یہ غلطی کی ہے. ہم ریاکاری کے لیے یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ریاکاری پھر آپ دیکھیں کہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے نا فضول خرچی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اب آپ ایک ایک چیزوں کو دیکھ لیں، سب سے زیادہ مشکل معاملہ جو ہے نا یہ بیوٹی پارلر والا معاملہ. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم اس پہ اسٹاپ کیوں نہیں لگا سکتے. ہماری امی نانیاں دادیاں بتایا کرتی تھی کہ پرانے زمانے میں جب شادیاں ہوتی تھی تو گھر کی کوئی ایک ایسی خاتون، کوئی فیملی میں کوئی برادری میں کوئی ہوتی تھی جس کو تھوڑا بہت تیار کرنا آتا تھا تو وہی تیار کر دیتی تھی، اور دلہن تو ویسے بھی پوری گھونگھٹ میں بیٹھتی تھی، اس کو ویسے بھی کوئی نہیں دیکھتا تھا. تو وہ تیار کر دیتی تھی اور وہ اپنے وہاں سے جو ہے گھر چلی جاتی تھی، اور کوئی ایسے کام اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی جو آج. اچھا آج ہم نے شادی کو پورا ایکسپوز کر رکھا ہے، ایک فلم کی طرح ہم شادی کرتے ہیں، فلمی ہیرو ہیروئنز ہوتے ہیں وہ. آپ دیکھیں انٹریز کے معاملات دیکھ لیں، باقاعدہ اس پہ پیسے ہوتے ہیں، باقاعدہ یہ اس کچھ ہوتا ہے، ڈیلنگ وغیرہ ہوتی ہے کہ انٹری کے اتنے ہم یہ کریں گے، ہم وہ پتہ نہیں اس کو لائٹس وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں چیزیں وہ کرتے ہیں کہ یہ کام یہ سروسز ہم دیں گے. یعنی پورا بزنس انڈسٹری ہے یہ نکاح، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچ ہے، سب سے سادہ ہے. ہماری زندگی میں برکتیں کیوں نہیں ہیں، اسی لیے نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو پس پش ڈالے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے نافرمانی کر رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم ان چیزوں پہ اسٹاپ کیوں نہیں لگا سکتے. یعنی اتنے پہوڑ ہیں ہم لوگ، سوری ٹو سے کہ ہم اپنے خود کو تیار کرنا بھی بھول چکے ہیں. یعنی آپ یوٹیوب پہ آج کے زمانے میں یوٹیوب پہ جائیں، آپ کو یہ میک اپ کی چیزیں لگانی آپ کو آ جائیں گی کہ کیا لگایا کس طرح سے میرے جیسا بندہ بھی جان چکا ہے کہ کیا چیز کدھر لگاتے ہیں. مجھے بھی پتہ، مجھے بھی کسی بھی پوچھیں کچھ چیزوں کے بارے میں تو میں بھی بتا سکتی ہوں کہ یہ چیز اس طرح لگا لیں، اس کی ایسے صحیح ہے. اور میں ایک اور بات بتاؤں، جتنا خوبصورت آپ خود تیار ہوتے ہیں نا کوئی اور آپ کو کر ہی نہیں سکتا. سیریسلی یہ میرا اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں میں. کوئی اور آپ کو کیسے جان سکتا ہے، آپ کی پرسنالٹی کیسے ہے، آپ کو ایک جوکر بنا کے سامنے رکھ دے گا. اکثر و بیشتر جب شادیوں کے موقع پر یا ولیمے کے موقع پر دلہنیں کچھ الگ سی ہی لگ رہی ہوتی ہیں، وہ لگ ہی نہیں رہی ہوتی کہ جو وہ ہوتی ہیں. تو ایک تو آپ نے کتنا بڑا جرم کیا کہ آپ نے بے پردگی کی، فضول خرچی کی. اچھا اتنے پیسے بیوٹی پارلر پہ لگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اچھا سب سے زیادہ افسوس اس لیے میں بیوٹی پارلر پہ زیادہ میں کرتی ہوں، میں تو کہتی ہوں اس انڈسٹری کو ٹوٹل بند ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پورا دھلنے والا
जो है ना वो पैसा है आपका। यानी चले कपड़े जो हैं आपने पहने, चले 2 दफ़ा पहन लिए, 3 दफ़ा पहन लिए, 4 दफ़ा पहने, कम से कम आप पहनेंगे तो सही। मैं ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप पहनेंगे मैं कपड़े ले, मैं सिर्फ आपको एक कंपैरिजन करके बता रही हूँ कि आप कपड़ों को कम से कम आप वो धुलेंगे तो नहीं ना, कि एक दफ़ा उतारा चेंज होने के बाद वो आपके किसी काम के नहीं। बट मेकअप इंडस्ट्री तो टोटल लॉस है, टोटल लॉस। कि आपने उसको पैसे दिए कि पहले मुझे सारा मेकअप करो, मुझे पेंट वेंट कर दो, ठीक है, फिर उसके बाद आपने वो पैसे आपने वॉश किया अपने मुंह को, वो पैसा नालियों में गए। आप यकीन करें कि जब मैं शादियों के हाल देखती हूँ ना, मैं लरस रही होती हूँ अंदर से कि ये अब नाली में जाएंगे पैसे, क्योंकि नाली में जाते हैं। आप मुझे बताएं कि आप जब वॉश बेसिन में जब अपना मुंह धोएंगे तो वो आपका जो मेकअप जितने, या तो आप उसको संभाल के रख सकते हैं, परमानेंट मेकअप कर सकते हैं। मैं आपको सही बात बता रही हूँ कि माशरे में कुछ लोगों को उठना पड़ेगा जो इसको स्टॉप लगा दे। इससे हरगिज़ ये नहीं है कि आप मेकअप ना करें, आप मेकअप करें। आप इससे अच्छा तो आप कितने सारे किट्स खरीद सकते थे, जितने पैसे आप एक दफ़ा में दे के आए थे। आप बेहतरीन अपना कॉस्मेटिक्स का कोई डब्बा बना लें जो आपको साल चल जाएगा। और आज की टेक्नोलॉजी में तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है कि खुद मेकअप करना, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। यूट्यूब खोलें, आप उसे देखें, किससे डिस्कस करें और ख़ुद तैयार हो जाएं। कोई इतना बड़ा हवा वाली बात नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसमें हम खुद नहीं तैयार हो सकते। ये सारा हमने खुद जो है ना इसको गलत कर रखा है, अपनी ज़िंदगी को खुद मुश्किल बना रखा है। और टोटल आप देखें, अच्छा फिर आप देखें ब्यूटी पार्लर का मामला क्या होता है। ये लैशेस लगाते हैं, आई लैशेस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने ये जो बालों के साथ बाल जोड़ने वाली पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई, ये जहन्नुम में जाने वाला अमल है। अब वो चाहे एक्सटेंशन लगा के बाल जोड़ रहे हों, चाहे आप वो लैशेस लगा के बाल जोड़ रहे हों, अगर इसके अलावा भी कोई और है तो वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये 2 चीज़ें तो मुझे भी पता है। तो अब आप देखिए कि वो पूरी आपको देते हैं, वो पूरा पैकेज देते हैं कि हम ये चीज़ें देंगे। और इसके अच्छा अगर आप उनको मना भी करेंगे तो वो मानते नहीं कि नहीं, फिर इसके बगैर लुक नहीं आएगी, फिर उनको तो आर्टिफिशियल मॉडल लुक देना है ना। अच्छा अब हमारा मामला क्या हो गया है कि हमारे रोल मॉडल्स भी ये मॉडल्स हो गई हैं, जो क्या कहते हैं, ये जो मॉडलिंग करने वाली औरतें, लड़कियाँ, बाज़ारी लड़कियाँ, जिसको आप सीधा लफ्ज़ क्या कहेंगे, बाज़ारी लड़कियाँ, बाज़ारी औरतों। जब हम उनको रोल मॉडल बनाएंगे, उनके जैसा दिखने की कोशिश करेंगे, क्या हम अल्लाह को राज़ी कर सकेंगे उस वक्त? उनका तो बिजनेस यही है, क्या आपका भी ये बिजनेस है? फिर आप तैयार होते हैं, इतने तैयार होके अब आप कहेंगे दुपट्टा तो हमने सर पे ले ही नहीं सकना, और अगर ले भी लेंगे चेहरा तो कभी भी नहीं ढकेंगे, क्योंकि आप फिर कहेंगे फिर ये इतना मेकअप किया इसलिए था कि लोग देखें, लोग तारीफ़ करें। अच्छा लोग भी आपकी थोड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, लोग तो उस ब्यूटी पार्लर की तारीफ़ कर रहे हैं आप जो हैं। और अच्छा क्या आपका क्या ख्याल है, लोग नहीं जानते आप अंदर से क्या हैं, इस चेहरे, इस पेंटिंग के पीछे क्या चीज़ है? क्या लोगों को नहीं पता किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? तो ये जो मामला है, ये जो ब्यूटी पार्लर वाला मामला, इसी तरह से मेहंदी का मामला, साथ ही मेहंदी का क्यों नहीं लगा सकते भाई आप कहीं से भी आप देखें कोई डिज़ाइन, कई दफ़ा मैंने लगाया घर में, मुझे बिल्कुल नहीं आता, मगर मैं बहुत ही ख़राब किस्म की चीज़ बनी, वो ना जो चीज़ भी थी ईद पे लगाई थी, लेकिन मैंने कहा ठीक है, मैं बड़ी खुश थी, मैंने कहा भाई खुद किया ना। एक कौन मेहंदी लें सीधा। और आजकल तो जिसको थोड़ी बहुत पेंटिंग आती हो, थोड़ी बहुत भी किसी को आर्ट का कोई हो, तो वो खुद ही कुछ ना कुछ डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। आप यूट्यूब से लें, आप कहीं से भी लें, डिज़ाइन आप कॉपी करें, उसका एक वो बना लें, एक प्रिंट निकलवा लें, ज़्यादा ही आप जाके बाज़ार से वैसा का वैसा आप बना लें। आप क्या मुश्किल बात है, क्यों नहीं हो सकती? मुझे नहीं समझ में आता है कि क्यों हम घर पर तैयार नहीं हो सकते, ये पैसे हम क्यों नहीं बचा सकते? ना बचाएं, लेकिन फिर अल्लाह को जवाब कैसे देंगे? क्या कोई जस्टिफिकेशन है हमारे पास कि नालियों में फेंके गए पैसों का जवाब हम अल्लाह के सामने कैसे देंगे?
یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہو گئی ہے. اچھا میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ صرف شادیوں کے موقع پہ صرف دلہن نہیں بلکہ ساری فیملیز ہی جا رہی ہوتی ہیں. میں نے کئی یقین کرے 2-3 گھروں میں جانے کا اتفاق ہوا, ساری خواتین غائب. بھائی کہاں ہیں وہ جی؟ سب کی سب بیوٹی پارلر. گھر میں کوئی چائے پلانے کے لیے بندی ہی نہیں ہے. میں نے کہا یہ اچھا سسٹم ہے کہ اب سب کی سب بیوٹی پارلر سے. ایون مائیں, ایک زمانہ تھا مائیں تیار نہیں ہوتی تھی اس طرح سے, اب تو بڑی بڑی عمر کی خواتین بھی بیوٹی پارلر سے تیار ہو رہی ہوتی ہیں. یہ جو وبا ہمارے معاشرے میں آج آئی ہے, اس کو اسٹاپ لگانا بڑا ضروری ہے. اگر آج ہم نے اسٹاپ نہیں لگایا تو ہماری نسلیں اسی میں چلی جائیں گی. کتنے پیسے ہم ضائع کرتے ہیں صرف تیاریوں کے چکر میں. یہ فضول خرچی ہے, اسراف ہے, ریاکاری ہے. پھر اس کے بعد مزید گناہ در گناہ یہ, کیونکہ اس کے بعد آپ کریں گے بے پردگی, اور بے پردگی کریں گے پھر آپ کھنچائیں گے تصویریں. آپ بتائیں مجھے, کوئی مجھے بتا دے کہ اس کے بعد, کیونکہ بلکہ زیادہ تصویریں کھنچوائی جا رہی ہوتی ہیں کہ وہ اس کو یاد رکھنا تھا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ میک اپ تو ایک دن سے زیادہ چلے گا نہیں, لیکن تصویریں تو چل جائیں گی نا. تو وہ تصویروں میں سیو کرنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے. تصویریں پھر انہی تصویروں کو آپ دیکھیں فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, جگہ جگہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے. اور بے پردگی کی جو ایک لیول ہے جو ہال میں یا کسی جگہ پہ دیکھا آپ کو, وہ مزید پتہ نہیں کدھر کدھر آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. اور بے پردگی آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کاسیۃ عاریۃ, دنیا میں پہنے اوڑھے ہوئے ہوں گی کچھ عورتیں, مگر قیامت کے دن وہ ننگی ہوں گی. اور یہ کس لیے ہوں گی؟ وہ بے پردگی کی وجہ سے. اور انہیں جہنم میں ننگا کر کے عذاب دیا جائے گا. جس نے شہرت کا لباس پہنا, اللہ اس کو قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا, پھر اس کو جہنم میں بھڑکائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں, اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں. ہماری شادیوں میں یہی کچھ نہیں ہو رہا. آج کل تو دولہے بھی سیلون جاتے ہیں. مجھے لوگوں نے بتایا کہ صرف دلہنیں نہیں, دولہے بھی سیلون جا رہے, وہ بھی تیار ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ ہم نے, اور ان کے کپڑے بھی دیکھ لیں جس قسم کے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ریشم حرام ہے, اور صرف ریشم ہی نہیں بلکہ جیسے وہ جو ہوتے ہیں نا بہت امبرائڈری والے اور زرق برق قسم کے بنارسی ٹائپ, جس میں لڑکیوں کی مشابہت آ جائے, جامہ وار ٹائپ, وہ کپڑے لڑکوں پر حرام ہے. مگر ہمارے یہاں تو شادی کی پورا جو وہ ہوتی ہے وہ سارا یہی کپڑے, ایسے ہی کپڑے پہنے جا رہے ہوتے ہیں. جب تک ہم ان چیزوں کو اسٹاپ نہیں لگائیں گے ہم متقین کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتے. ہم اللہ کے پسندیدہ لوگوں کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتے. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے, وہ چیز کیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ شادی کے وقت ذرا اجازت مل جائے, نکاح والے دن کر لیں, اس کے بعد ہم متقی ہو جائیں گے. لوگ یہ کہتے ہیں نا ایک دن ذرا, ایک ہی تو دن ہے خوشی کا دن, عبادت کا دن ہے. پہلی بات تو یہ عبادت میں آپ ہیں, نکاح میں ہیں تو عبادت میں ہیں. نکاح کی تقریب ایک عبادت کی تقریب ہے, ہونی تو چاہیے مسجد میں, اور چلو گھر کے ڈرائنگ روم میں بھی ہو رہے ہیں تو اس کی پرمیشن ہے. لیکن یہ جو ہالوں میں ہم نے کرنی شروع کر دی, یہ ایک سیلف ایک بہت بڑا معاملہ ہے. کتنے لوگوں کو پہلے جمع کرنا, پھر اتنے لوگ, کیونکہ سارا معاملہ یہاں سے بھی تو ہوتا ہے نا, اتنی گیدرنگ ہے, پھر اسی حساب سے. تو یہ حدیث میں تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے صرف کھانا ہوتا ہے وہ ولیمے کا, لڑکی والوں کے ذمہ تو کچھ ہے ہی نہیں. ایک بس ولیمہ ہے, اور ولیمہ بھی اس لیول پہ نہیں کہ جس لیول پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بکری ولیمہ کیا, کہیں پہ جو ایک حلوہ بنا کر کھلا دیا. مطلب اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے دیکھیں تو بڑے سمپل سے, ہم اس میں بھی اسراف کر رہے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس سارے معاملے میں میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں میرڈ لائف یا یہ جو میرج کا جو سارا سسٹم ہے, اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو ہے, جس کو ہم بے روزگاری کہتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیسے کی کمی کہتے ہیں, وہ یہ اس کی وجہ یہ ہے
وہ اس وجہ سے کہ آپ دیکھیں کہ لوگ، میں نے دیکھا ہے لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں، لوگ ایک ایک عرصے تک گھر نہیں بنوا سکتے، لوگ جائز اخراجات میں بھی پریشان ہوتے، نہیں کر پا رہے ہوتے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم نے بیٹی کی شادی کرنی ہے یا بیٹے کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں اتنے پیسے چاہیے، اتنے پیسے ہوں تو بیٹی کی شادی ہو، اتنے پیسے ہوں تو بیٹے کی شادی ہو. اچھا، جو جائز ضرورتیں ہیں، جو جائز چیزیں ہیں نا، اس پہ ہم پیسے نہیں ڈال رہے ہوتے. مثلاً آپ نے مثلاً آپ کے بیٹے کو کاروبار کرنا ہے، مجھے ایسے کئی لوگوں کے مجھے پتہ ہے کہ بیٹے نے کہا بھائی وہ جو آپ کو مجھے شادی پہ دینا ہے وہ پیسے آپ مجھے پہلے دے دیں. نہیں، تمہاری شادی پہ دیں گے. اسی طرح سے مجھے کئی، یقین کریں، لوگوں نے لائف مجھے بتایا کہ میری جائیداد تھی، کسی کا، ایک میں بتا رہی ہوں، کس نے کہا کہ ہماری گھر کی یعنی جائیداد کی تقسیم ہوئی تو میرے بھائیوں نے مجھے میری جائیداد کا حصہ، میری اچھی خاصی تک پیسے نہیں دیے. انہوں نے کہا کہ تمہاری جب بیٹیوں کی شادی ہوگی ہم اس میں دیں گے، وہ بھی تمہاری ذمہ ہے نا، وہ ہمارے یہاں ایک یہ بھی تو رواج ہوتا ہے نا. تو بولے وہ ہم اس میں دیں گے، ہم تمہیں نہیں دیں گے. اچھا، اس کی وجہ سے اس نے مجھے اپنا سارا بتایا کہ میں پریشان ہوں، یعنی میں جائز ضرورتوں کے لیے پریشان ہوں، اور وہ جو فضول کی ضد ہے وہ تو میرے گھر میں نہیں آئیں گے نا. اگر آپ شادی پہ اڑا دیا آپ نے پیسے، تو اس سے میری جو جائز ضرورتیں ہیں وہ تو پوری نہیں ہو رہی نا. تو معاشرے کا جو ابھی آپ دیکھیں ہم لوگوں کا سوچ کس طرف جا رہی ہے. صرف کلمہ پڑھ لینا نا، تو پڑھ لینا آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. ابھی اصل عمل تو اب شروع ہوگا کہ آپ اب اس کے مطابق عمل کریں. جو آپ جس دین کو آپ اپنا رہے ہیں اس کے مطابق. اب دیکھیں نو مسلم جو ہوتے ہیں وہ بڑے، جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ بڑے اس معاملے میں جو ہے نا پکے ہوتے ہیں، بہت سوچ سمجھ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اور اصل میں ہم تو اعتقادی مسلمان ہیں نا، کہ کیونکہ اماں ابا بھی مسلمان تھے اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں. کبھی سوچ کے تو پڑھا ہی نہیں، کبھی سوچ کے تو دیکھا ہی نہیں کہ بھئی ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے. قرآن میں ہی پڑھیں کہ قرآن جو ہے اس معاملے میں کیا کہتا ہے، حدیث اس معاملے میں کیا کہتی ہے. ہم تو ایک جو ہے نا نسلی مسلمان ہیں، نسل سے ہم آئے جانے. ہمارے دادا بھی مسلمان تھے اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمارے نانا بھی مسلمان تھے اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمارے ابو بھی مسلمان تھے، ہماری امی بھی مسلمان تھے اس لیے ہم مسلمان ہیں. آپ کو پتہ ہے اس مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو شعوری طور پر اسلام میں داخل ہو چکا ہوتا ہے، جس کے عمل میں اسلام ہوتا ہے. آپ کو میری باتیں بور تو نہیں ہو رہی؟ آپ کو میری باتوں سے برا تو نہیں لگ رہا؟ نہیں لگ رہی؟ اچھی حدیث سنیں. میری امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں قذف یعنی سنگ زنی، پتھر برسنا، مسخ یعنی شکلوں کا مسخ ہو جانا، شکلوں کا بدل جانا، اور خسف یعنی زمین میں دھسائے جانے کے واقعات ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعات کب ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آلات موسیقی اور گانے بجانے والیاں اور شراب پینا عام ہو جائے گا. ایک اور معاملہ ہوتا ہے کہ ہم میوزک کے بغیر شادی کا تصور ہمارے یہاں بڑا ہی ناپید ہے. حدیث میں نا کہ دو آوازیں جو ہے اللہ کو سخت ناپسند ہیں، ایک خوشی کے وقت گانے بجانے کی آواز، اور ایک غم کے وقت جو ہے وہ نوحے کی آواز، چیخ پکار کی آواز. اب آپ دیکھیں کہ ہماری جو شادیاں ہوتی ہیں، یہ شادی والے جو گھر ہوتے ہیں، اس میں ڈھول کا بجنا اور میوزک بجنا، گانے بجانے، یہ ہمارے بہت عام ہیں، اور اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا. اسی طرح سے اب آ جاتے ہیں ذرا رسموں کے اوپر. ہماری شادیوں کے موقع پہ کون سی رسمیں ہوتی ہیں؟ مائیوں بیٹھتے ہیں، اور کیا ہوتی ہے؟ مہندی ہوتی ہے، گود بھرائی ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ دودھ پلائی ہوتی ہے، جوتا چھپائی ہوتی ہے، اور جو بتاتی جائیں جو ہوتی ہے. مہندی لگائی بھی لیتے ہیں. اچھا، مہندی لگائی بھی لیتے ہیں. اور نا وہ بھی تو ہوتی ہے نا، مہندی لگاتے سات سہاگنیں جو مہندی لگاتی ہیں، مہندی میں جو ہے وہ بھی سہرا بندی، سہرا بندی بھی ہوتی ہے، اور مطلب بے شمار رسمیں ہیں، سب ہوتی ہیں. اچھا، کھیر کیا اس میں کیا ہوتا ہے؟
वो जो पहली दफ़ा खीर बनाई जो होती है, हाँ खीर बनाने का रस्म होता है। अच्छा उसके बाद वो मोकलावा होता है, क्या होता है वो जो चौथी कहते हैं, जो जाके फिर वापस आते हैं। इतनी मुश्किल से तो आई है वो, अब फिर जाएगी फिर वापस आएगी, ठीक है। यानी मैं तो उसको यूँ ही कहूँगी, मज़ाहिया सी बात ही हो गई कि भाई आप इतनी मेहनत करके आप उसको इतनी मुश्किल से तो लेके आए, इतने ढोल तमाशे इतने पैसे खर्च करके, अब उसको वापस भेज रहे हैं। फिर एक और दावत होगी, फिर है ना, हाँ एक बड़ी दावत, फिर दोबारा जाएंगे। हालांकि असल दावत बस वही होनी चाहिए थी। अगर इस्लाम के लिहाज से देखें तो वो जिसको हम चौथी कहते हैं, उसको चौथी की जो दावत है, इतनी दावत होती है निकाह की। लेकिन हमने तो वो तो साइड पे कहीं कर दिया ना। वो पहले सब पूरे माशरे को बुला के, पूरे बिरादरी को बुला के हमने वो कर लिया सब कुछ। फिर उसके बाद फिर उसमें भी मज़ीद वो होता है कि भाई सारे ख़ानदान वाले जाते हैं, फिर एक नई दावत होती है। फिर उसमें कोई जोड़े वोड़े भी, हमारे यहाँ भी होता है कि कोई दुल्हन को दोबारा से एक जोड़ा दिया जाता है ससुराल वालों की तरफ से। इस तरह से ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इवन शादी के बाद भी वो जो छूछक वाला मामला है, अगर बच्चे होते हैं तो उनका कि हमारे ये जो सिस्टम है हमारे यहाँ। अच्छा अब ये सब चीज़ें ज़रा मैं ये गिनवा रही हूँ, ये गिन लिया आपने, ठीक है। अब ज़रा इनको पोस्टमार्टम थोड़ा सा कर लें। ये जो रस्में हैं माइयों की, मेहंदी की, ये जो गोद भराई, ये जो दूध पिलाई, ये सारी, और वो नेग वेग का भी होता है मामला, ये सब आपको पता है कौन सी रस्में हैं, किधर लिखी हुई हैं? ये गीता और वेद की रस्में। ये गीता और वेद में लिखी हुई हैं। उनके 7 फेरे वो नहीं कंप्लीट होते, एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, उनकी शादी कंप्लीट नहीं होती जब तक उनके यहाँ माइयों ना बैठा जाए। ये मैंने बाकायदा रिसर्च करके बता रही हूँ, ऐसे नहीं अपनी, आप चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं। जब तक कि वो माइयों ना करें, उनका जो निकलता है ना, वो जायचा निकलता है, वो जो पंडित वगैरह जो होते हैं ना वो निकालते हैं। अच्छा उसमें जैसे हमारे यहाँ डेट्स वगैरह तय होती है ना, आप देखिए डेट्स थे हमारे इस्लाम में, तो ऐसे कोई सिस्टम ही नहीं किया है महीने पहले डेट थी और ये इस्लाम में तो बस निकाह है, कोई भी आप दिन तय कर लें उसमें। लेकिन भारत, उनका ये सिस्टम सारा उनका है। आप पूछिएगा कोई हिंदू, अगर कोई आपको टपक जाए ना, कोई मिल जाए आपको, तो हिंदू से किसी से पूछिएगा, वो कहेगी कि वाकई यही बात है। अच्छा उनके यहाँ क्या होता है कि जब वो पंडित लिख के देता है ना कि ये मुहूर्त शायद निकालना कहते हैं, तो उसमें वो भी तारीख लिखता है, वो माइयों वाली तारीख और मेहंदी वाली तारीख, कि ये है वो फेरों की तारीख और ये है माइयों की तारीख। 8 दिन 7 दिन पहले मोस्टली इनके यहाँ होता है, और उसमें वो माइयों बैठ जाती है वो लड़की, ठीक है। और उनके यहाँ होता है कि वो नहीं बाहर नहीं निकलेगी, काम वाम नहीं करेगी, ये सब सेम यही होता है ना हमारे तरफ, ठीक है। अच्छा वो माइयों होता है। अच्छा उसके बाद उनके यहाँ वो मेहंदी होती है, 1 रात पहले, फेरों से 1 रात पहले उनकी मेहंदी होती है। मेहंदी में उनकी थाल वाल होती है, वो सजती है। जैसे हमारे यहाँ एक ज़माना था लाने ले जाने का भी तस्वुर था, अभी भी होता होगा, रस्म वस्म होती है तो उसको मेहंदी वो कहते हैं, सजाते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा उनकी वो मेहंदी का वो होता है, पूरा सजता है, वो थाल सजती है। कभी आपने ड्रामों फिल्मों में तो देखा ही होगा, इतने मतलब मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जो है ना इतनी ऑडियंस इतनी सीधी है कि उनको नहीं पता हो, ठीक है ना, सब पता है ना, सही। वो थाल रखते हैं, उसमें मिठाई होती है और उसमें वो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, और वो जाते हैं किधर, वो चढ़ावे चढ़ाने के लिए जाते हैं। मंदिर में इनका चढ़ावा ज़रूरी होता है। और ये जो 7 सुहागनों का जो मामला है, ये भी उनकी ज़रूरी रस्म होती है। उनका ये होता है कि शगुन होता है कि वो 7 सुहागनें उस लड़की को जब वो लगाएंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो उनका होता है कि पक्की हो गई, अब ये बेवा कभी, उनका ये कॉन्सेप्ट है। हाँ आप देखें कि यानी अगर ऐसा अगर उनका कॉन्सेप्ट पे चला तो इसका मतलब उसका तो किसी का भी शौहर नहीं बनना चाहिए, ये तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो और अगर हो तो वो उन 7 को पकड़े जाके कि आपने सही मेहंदी नहीं लगाई थी फिर, ठीक। तो ये आप देखिए ना कि हाँ ये जो सारी रस्में हैं। अच्छा इसी तरह से उनकी दूध पिलाई की रस्म, ये भी उन्हीं के यहाँ। फिर जूता छुपाई, ड्रामा वगैरह में तो देखा ही होगा, स्टार प्लस देखते हैं तो उसमें देखा होगा, सही है, हाँ देखते थे, यस, जहालत में जो है ना।
تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ ہندوؤں کی ہیں. میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ کچھ کراہیت دل کے اندر اتر جانی چاہیے. شرک کی ایک کراہیت ہوتی ہے. یہ جو غیر قوموں کی جو مشابہت ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے. آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن سب کے اپنے اپنے جھنڈے ہوں گے. ہندوؤں کا اپنا جھنڈا ہوگا، عیسائیوں کا اپنا جھنڈا ہوگا، یہودیوں کا اپنا جھنڈا ہوگا، یہ جو پارسی ہوتے ہیں ان کا اپنا جھنڈا ہوگا، اور مسلمانوں کا اپنا جھنڈا ہوگا. اچھا، یہ جو جھنڈے ہوں گے نا، یہ آپ کے اعمال کی بیسس پہ آپ کو فرشتے ڈائریکٹ کریں گے، ڈائریکشن دیں گے.